عام آدمی کے لیے، کسان کے لیے کیا ہے، تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، جب آخری عشرہ آتا ہے بجٹ والا، اس کی کسی ایک طاق رات میں ہی آ رہا ہے، تو آپ جو ہے شد میزہ رہو وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، سب کو جگا بھی رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک کمر بستہ سالانہ ہو گیا. ہاں جی کمر بستہ ہے، سالانہ بجٹ لگنے والا ہے. اور کائنات میں اتنا بجٹ میرے خیال میں کوئی بھی انسان اتنے پرسنٹ بڑھا کے کہ آپ کی پوری زندگی کا جو ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں بڑھ کے شاید اتنی زندگی بھی نہ ہو تو اس کو ملے، تو انسان کو یہاں تھوڑا سا ضرور سوچنا چاہیے کہ 10% کے لیے تو ہم اتنا لڑتے مڑتے اور فکر کرتے ہیں، لیکن جہاں اتنے گنا لگ رہا ہے اور جس کی کوئی حد نہیں ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں اس چیز کو بھی لے کر کے آئیں گے جس کا آپ نے اشارہ کیا تھا کہ روزے کا اجر میرے پاس ہے، اسے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. جی اچھا، یہ جو روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، للصائم فرحتان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ان 2 خوشیوں سے کیا مراد؟ جی ویسے تو آج کے دور میں انسانیت اتنی دب گئی ہے ظلم، تکلیف، دکھ، درد اور آلام کے نیچے کہ اسے خوشی کا مفہوم سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہی ہیں، اور جو مل رہی ہیں انہیں کوئی لینے کو تیار نہیں. فرحتان جو ہیں للصائم فرحتان، یہ فرحت لوگوں نے نام تو بڑا سنا ہوگا اور اس کو نام کو لے کے وہ انجوائے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کا ریئل ٹیسٹ اگر کبھی دیکھنا ہے تو اس بچے کے فیس پہ دیکھیے جو بالکل فطرت پہ ہے، جس نے صبح آپ کے ساتھ روزہ رکھا ہے، وہ بالکل مرجھایا ہوا اور آخری لمحات میں عصر کے قریب اور مغرب سے پہلے اس کی حالت جو ہے اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی، لیکن جب وہ دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہے اس وقت اس کی آنکھوں میں چمک، اس کا سرور، خوشی اور لذت اور مزہ، اور پھر جب اس کے سامنے مشروبات، معقولات، کھجوریں، وہ چیزیں، ہاں جی پتہ کیا ہے، پھر یہ مومن کی خوشی عجیب ہے کہ ابھی اسے چیز ملی نہیں، منہ میں ڈالی نہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تیرے لیے اللہ میں نے روزہ رکھا تیری رضا کے لیے، میں نے تیرے ہی رزق پہ افطار کیا. اور ساتھ میں کیا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق، پیاس بجھ چکی ہے، رگیں تر و تازہ ہو چکی ہیں، اور اجر ثابت ہو گیا، اور اجر ثابت جو ہے اس کا جو ہے رزلٹ بھی فوری طور پہ نکل رہا ہے. تو یہ وہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس وقت میں، اور میرے خیال میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا ہے کہ جو افطاری کے ٹائم میں فریش نہ ہو، خوش نہ ہو، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ایک جو ہے خاص جو ہے وہ سرور اور لذت، یہ ہے طبی خوشی ہوگی. جی طبی خوشی. دوسری وہ ہے کہ جب پوری کائنات سسک رہی ہوگی، علی رؤوس الاشہاد، لوگ پریشان ہوں گے، قبروں سے اٹھاتے ہوئے اندھا کیا جا چکا ہوگا، اور اللہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے، رب کے ذکر سے اعراض کرنے، صراط کا کہیں ہنگامہ کھڑا ہوگا، کہیں میزان کا جو ہے وہ پریشانی انسانوں کے اوپر ہوگی، رشتہ داریاں ختم کی جا چکی ہوں گی، خون کی کشش ختم کر دی گئی ہے، جہنم سامنے سے آئی ہے، 70 ہزار لگامیں اور فرشتے ایک لگام پہ 70 اور وہ اس طریقے سے جو ہے کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے دشمن، اپنے بھاگی لے کر کے آ، اور ادھر سے انسان کو پسینہ گناہوں کے مطابق، پیچھے سے فرشتے ہیں، سورج قریب ہے سے اللہ کا عرش ہے، کئیوں کو آگ لے کے جا رہی ہے. تو ایسے لمحات میں اگر آواز دے دی جائے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، وہ آئیں، یا آواز دے دی جائے کہ آؤ مجھے ملو، تو ایسے لمحات میں اگر دنیا کے اندر کوئی اتنی تکلیف اور ٹینشن میں اور اچانک کی آواز دے اور بلائے کہ آپ کو جو اسپیشل طور پہ بلایا جا رہا ہے اور آپ آئیں تشریف لائیں، تو اس وقت انسان کے کیا بیتتی ہے. وہ دنیا کی خوشی کو اگر ہم سمجھ لیں جو آج کے ان مشکل حالات میں، تو یقیناً یہ خوشی سمجھنا مشکل نہیں ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملنے والی ہے، اور اس سے ہم جو محروم نہیں ہوں. اچھا، صیام اور قیام، گزشتہ گناہوں سے معافی، یہ گزشتہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، یا حدیث میں مطلق کہا گیا؟ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے نا، یہ اس اعتبار سے 3 مختلف روایات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو کہہ کے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پچھلے گناہ معاف کروائیں، کیا کریں گے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ رحیم ہے، بڑا کریم ہے. ایک کے لفظ ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسرے جو لفظ ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور تیسرے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. مجھے اس کی سمجھ یوں آتی ہے کہ جب آپ کا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے لگتا ہے تو دیگر لوازمات کے ساتھ آپ کو این او سی بھی چاہیے ہوتا ہے اس ادارے سے، انسٹیٹیوٹ سے، کہ اس کے ہاں جی آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کوئی لوازمات نہیں، آپ نے کوئی واجبات اور ڈیوز یہاں نہیں دینے ہیں، اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے اور دل سے آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. تو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کے لیے اللہ نے 3 این او سی رکھے ہیں، وہ اگر آپ یہاں سے لے کے جائیں وہ رمضان میں ملتے ہیں، آگے پیچھے شاید وہ نہیں ملتے. پہلا ہے اس کو کہتے ہیں قیام این او سی، قیام کا.
رات کو تراویح، رات کو نماز تراویح قیام کرنا، نماز تراویح کی ادائیگی کرنا، اور اس کا باقاعدگی سے صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا. اور اس کی یہ صرف ترغیب نہیں، اگر تو یہ مومن کے پاس، انسان کے پاس ہے، اسے خوش ہونا چاہیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ایسا انہوں سے مل رہا ہے کہ جو آپ سے پیچھے ہوا، جو کچھ ہوا، ہم اس کے اوپر بالکل قطعی نظر نہیں رکھیں گے، آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، آپ جائیں. اور اسی طریقے سے روزہ رکھ لیا تو اس کو جو ہے سیام کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا. اور اگر آخری عشرے میں وہ بجٹ کے مطابق اپنا جو ہے پورا اہتمام کر کے اس کے ساتھ جو ہے مخلص ہو کے اپنی لائف کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، تو اسے یہ تیسرا جو ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے، جو اس کے اگلے جہان میں کام آنے والا ہے، اور ملتا یہیں پہ ہے، اسی ماہ میں مل رہا ہے. آئیے لیجئے. ہم دیگر محکموں میں تو لینے کے لیے بڑا خیال کرتے ہیں، اور ایک نہ ملے تو بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو اللہ کرے ہمیں یہ بھی اور سمجھ. اس دنیا میں ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہمیں یہی تو چاہیے ہوتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو کوئی آگ سے بچ جائے اور جنت اس کے لیے ضروری ہو جائے، اور جنت میں اس کو، جنت میں جانے کا اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے، اس کو کوئی ضمانت مل جائے، تو یہ کامیابی اور کامرانی. اسی کامیابی اور کامرانی کے پیچھے صحابہ کرام لگے رہتے تھے، دوڑتے رہتے تھے، اور کوششیں کرتے تھے، اعمال کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے. یہ سب کچھ، اور ان کو کیا مقصود تھا کہ ہمیں کسی طرح سے یہ ضمانت مل جائے اور سرٹیفکیٹ مل جائے. تو اہل ایمان کے لیے، بلکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سارے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی اسی میں رکھ دی گئی ہے کہ دنیا کے ٹرائل میں وہ کوششیں کر کے یہ NOC حاصل کر لے، یہ سرٹیفکیٹ کسی طرح سے حاصل کر لے کہ اسے یہ مل جائے اور وہ کامیاب ہو جائے. رمضان نیکیوں کی سیل ہے جس میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے در وا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں کہ آ جاؤ، تمام اتوار سے آ جاؤ. قیام کے ساتھ سجدے کر کے، رکعات ادا کر کے، اس طرف سے بھی بے شمار نیکیاں کما لو، خرچ کر کے بے شمار نیکیاں کما لو، مختلف انداز سے آؤ، قرآن مجید پڑھو، اس طرح نیکیاں کما لو، دوسروں پہ احسان صلہ رحمی کر کے اور دوسروں کا خیال رکھ کے نیکیاں کما لو. کس طرح یہ سارا کچھ؟ یہ بھی بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جی کہ اللہ یہ سارا ماحول بنا کے، آپ کہیں بھی سیل لگتی ہے ایسے نہیں لگ جاتی، اس کے لیے پہلے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، وہاں ایک ساز و سامان رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ جو نقصان دہ ماحول ہیں وہ ختم کر دی ہیں، جہنم بند کی، شیطانوں کو باندھا، اس کے ساتھ جنت کی نعمتیں جن کو آنکھوں نے آج تک دیکھنے کا تو بڑی دور کی بات ہے کہ ذہن میں، دل میں گمان ہی نہیں آیا، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنی نہیں، جو ملی وہ اپنی جگہ پہ، وہ سارے ان کے در وا کرنے کے بعد آسمانوں کے دروازے کھول کے، رحمت کے دروازے کھول کے، پورا ایک ماحول بنا کے سیل کا، پھر اللہ آواز دیتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، تجھے کیا چاہیے آ جا. ہم دکانوں پہ دیکھتے ہیں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مرد اور خواتین، تو وہاں پہ اسپیشل پرسن رکھے ہوتے ہیں جو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، باجی آ جائیں، آپ کو کیا چاہیے، بھائی آپ آ جائیں، کیا چاہیے آپ کو، جو بھی چاہیے یہاں سے سب ملے گا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، آ جا آ جا، یہ تیرے لیے سامان پڑا ہے، لے جے، لوٹ سیل ہے، آج نہیں لے کے جاؤ گے تو کب. اور پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر برابر میں کہیں دکانیں لگی ہوں اور مقابلے کا ماحول ہو، تو آواز دینے کے ساتھ اگر کوئی دوسری طرف لپک جاتا ہے، نہیں سنتا، تو اسے کہا جاتا ہے بھی وہاں جا کے پھنسے گا، بچ جائیے، یہ لوٹنے والے ہیں آپ کو. ہاں جی، 2 نمبر مال ہے سیل. ایک ہی والد کی اولاد، ایک ہی طرح کی ان کی دکانیں ایک ساتھ میں مرغ پلاؤ کی ہیں، ایک بلاتا ہے، دوسرا کہتا ہے بھی نہیں 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 ادھر نہیں جائیے. تو اللہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ یا باغی الشر اکثر، شیطان کی دکان کی طرف بڑھنے والے، وہاں سے ساز و سامان ڈھونڈنے والے اور سامان آسائش لینے والے، رک جا رک جا، وہاں جا کے تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ملنے والا، تیری عاقبت جو ہے وہ برباد ہونے والی ہے. لوٹنا ہے تو ادھر آ، سب کچھ میں فری میں مل رہا ہے، اور ہم تیرے لیے جو ہے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر بھی انسان نہ لے تو میرے خیال میں اس سے کہا جاتا ہے if you are searching for virtue، اگر تم نیکی کے متلاشی ہو تو آ جاؤ، لے لو، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر واقعی اس طرح شیاطین جکڑے گئے ہیں، مرادۃ الجن جو سرکش جن ہیں ان کو جکڑ دیا گیا ہے، تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں، پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں اس میں؟ جی اگر ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس کا بڑا سادہ جواب ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جی جو انسانی ان کی پیروی کرنے والے چیلے موجود ہیں وہ تو ہیں. اور دوسرا، بہرحال یہ مزاح ہو یا جیسے بھی ہو، اس کا شاید ہم نے ہوم ورک سمجھ کے کرنا بہت ضروری سمجھ لیا ہوتا ہے کہ وہ جو دے کر کے گیا ہے تو رمضان میں اسے، اور اس کا رزلٹ جو ہے، جیسے تقوی کا رزلٹ، تقوی کہا تھا کہ ڈیفینس جو ہے ہم نے ذکر کیا تھا، ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے عید والے دن میں. عید والے دن کہ انسان میں تقوی کتنا تھا،
اور اس نے شیطان کے باندھنے کے باوجود اپنے آپ کو جو کتنا مضبوط رکھا یا پھر اس کے ساتھ رہا. رمضان سے اس نے کیا لیا اور رمضان میں سے کیا دیا؟ کیونکہ ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ اہل ایمان مسلمان جو ہے اگر شراب پیتے ہیں تو عید کے دن سب سے زیادہ فلم بینی اور فحاشی اور عیاشی کا کام تو اسی دن، ایون کہ زنا کے مرتکب بھی اسی دن. تو یہ سارے کچھ رمضان، اس کا حصول، روزے، اگر یہ چیز ان کو روک نہیں سکی تو پھر یہ تقوی برائے نام ہوگا. اگر ان کے خلاف ڈیفنس مضبوط ہے، کیونکہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے. لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن، عید اس کے لیے نہیں. ہاں جی، وانما العید لمن خاف الوعید، جو وعید سے ڈر گیا، جو لوٹ آیا، جو اس کے اندر ایک چینج آ گئی، تو یہ وہ چیز ہے. اگر چینج لگی ہے تو الحمدللہ، وگرنہ اپنا جو ہے شیطان ہے وہ رمضان ہمیں تقوی دیتا ہے. اور یہ تقوی یہ کتنا ہم نے حاصل کیا اور یہ تقوی کتنا سیکیور ہے اور یہ کتنا ہماری ڈھال بنا ہے، اس کا پتہ ہمیں عید الفطر کے دن چلتا ہے. جیسی آوازیں بھی ان کی ایک جیسی، اور قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ ماہ بابرکت ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اس تعلق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رمضان اور قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا جو جملہ ہے اور یہ جو آیت ہے، اس کو ہم پڑھ کے بڑے مزے سے گزر جاتے ہیں کہ قیام ہو رہا ہے، تراویح ہو رہی ہیں. اصل میں اللہ رب العزت ہم سے کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بول رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فہم اور ادراک بھی، لیکن جو مجھے نقطہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ 3 باتیں کہی ہیں. پہلی، ہدی للناس، کہ اگر ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے تو اپنے اندر انسانیت پیدا کیجیے. کچھ بھی لینے کی کچھ میرٹ ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اب یہ کہنا جی قرآن ہے مگر ہمیں پڑھتے بھی ہیں، پھر ہدایت نہیں، پھر رہنمائی نہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ. اصل یہ ہے کہ ہم انسان تو ہیں، کھوکھلے اندر انسانیت نہیں ہے. جس دن یہ پیدا ہو گئی ہدی للناس، اور پھر وہ تقوی ہدی للمتقین، تو یہ چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی. یہ دونوں چیزیں ملیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ انہی کو دیتے ہیں جن کے اندر. تو ہم رمضان میں قرآن مجید کو پڑھ کے جو وہ کہہ رہا ہے وہ انسانوں کے اصول بتاتا ہے، انسانیت کے اصول بتاتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں. تو مجھے پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے. یہ چیزیں میرے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کو میں کیسے مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا چیزیں ہیں، میں انہیں چھوڑتا ہوں کہ نہیں چھوڑتا، میں حقوق اور فرائض میں کیسے جا رہا ہوں. تو انسانیت جو ہے نا، مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے ٹکڑے کر کے اس کو ہنڈیا میں چڑھا دیتی ہے. اب دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اندر انسانیت نہیں ہے. اب قرآن مجید گھر میں پڑھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ نے اتارا ہے، انسانیت شرط ہے. اور جو دوسری چیز ہے ہدی للناس وبینات من الہدی، ہم اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہدایت کی اس کے اندر دلیل نہیں. آپ کسی بھی سڑک پہ چڑھیں، اگر وہ اندھی سڑک ہے اور موڑ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے راستے میں، تو کسی بھی وقت حادثے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، اشارے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو جگہ جگہ پہ رہنمائی مل رہی ہے، یہاں جو سپیڈ سلو کر لیں، یہاں تیز چلیں، یہاں ٹرن دائیں ہے، آبادی ہے، ایسے ہے، تو انسان بڑا ریلیکس ہو کے اپنا جو ہے نا سفر کی طرف، منزل کی طرف گامزن رہتا ہے. تو قرآن مجید انسانی زندگی میں جو سفر ہے ہمارا آخرت کی طرف، پورے راستے کی رہنمائی کے لیے سائن بورڈ کے طور پہ کام کر رہا ہے. وبینات من الہدی، آپ کو کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، یہاں کیا مشکل ہے، یہاں کیا مشکل نہیں، یہاں رک جائیے، یہاں تیز ہو جائیے، سارے الی مغفرۃ من ربکم، ادھر سے قریب سے بھی نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کرنا وہ. تو اتنا خوبصورت سائن بورڈ اور پوری اس کی دنیا کی رہنمائی، اور آخرت کے ایون کے اگلے جتنے جہان ہیں ان کی بھی وہ رہنمائی کر رہا ہے. اور ہمیں سائن بورڈ تو ایک کیٹالاگ ہے جو آخرت میں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سٹیجز تمہیں ان سٹیجز سے گزرنا پڑے گا. آپ دیکھیے نا، ہم ڈرائیونگ لائسنس تب تک نہیں دیتے اگر کوئی اشاروں میں فیل ہو جاتا ہے سمجھنے میں، لیکن یہاں ایمان ملا ہوا ہے، اسلام کا جو ہے وہ دعویٰ موجود ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے اس کے اشارات کیا کہتے ہیں اور اس کے حکم نامے کیا ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم بالکل. اور جو تیسری چیز ہے وہ بڑی مزے کی ہے، والفرقان. ہم اس کا ترجمہ کر کے گزر گئے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی. اگر ہم اس کو موجودہ حالات اور تقاضوں کے تحت سمجھیں، آپ کی پاکٹ میں 10,000 کے 10,000 کے 10 نوٹ ہیں، آپ کچھ لینے لگے ہیں، پمپ پہ رکے ہیں، تو آپ نے جو ہے فیول لے لیا، نوٹ پکڑایا، اس نے کیا کیا، اس کو لائٹ کے نیچے سے گزارا، دیکھا اور کہا جی یہ نوٹ تو جعلی ہے. آپ کے چہرے پہ کیا گزرے گی؟ نہ وہ شخص اپنی پاکٹ میں رکھے گا اسے، ایون کہ آپ کو بھی ریٹرن نہیں کرے گا، کراس کرے گا، یا جو ہے پولیس کے ایسے کریں، ایسے نہیں کریں. تو کبھی بھی 2 نمبر چیز جیب بھر کے اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. تو قرآن مجید
ایسی کتاب ہے جو رمضان کے اندر اور عام روٹین میں بھی یہ واضح فرق کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سا چلے گا، کون سا نہیں چلے گا، رد کون سا کیا جائے گا، ریجیکٹ کون سا ہونے والا ہے، ایکسیپٹ کون سا ہونے والا ہے. تو اتنا بڑی نعمت انسان کے پاس. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جن کا کاروبار ہوتا ہے کہ اپنے اس طرح کی لائٹ والی کوئی مشین لے کے رکھ لیں کہ اس میں نوٹ چیک کیے جا سکیں اس لائٹ میں. تو یہ روشنی، یہ لائٹ جو حق اور باطل کا فرق بتا رہی ہے، تو اس کے اندر ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. یعنی اسی طرح یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کا اچھا ڈرائیور اور اسلام کا اچھا وہ ڈرائیور ہوگا جسے سب سگنلز کا پتہ ہوگا اور ان سگنلز کو وہ فالو بھی کرتا ہوگا. یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات شیئر کروں گا کہ ایک دوست میرے کہتے ہیں کہ یو کے میں بلیک کیپس گاڑیاں جو ہیں نا وہ بڑی مہنگی بھی ہیں اور ان کے ڈرائیورز بڑا کماتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا لائسنس نہیں ملتا. تو وہ دوست ہمارے ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ لائسنس کیوں نہیں ملتا اس بلیک کیپس کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لائسنس اس کو ایشو کرتے ہیں کہ جس کو سارے ٹریکس کا پتہ ہو، سارے سگنلز کا پتہ ہو، ساری چیزوں کا پتہ ہو کہ لنڈن میں فلاں گلی کہاں پر ہے، فلاں چیز کہاں پر ہے، جو ان کے کلچر کے مطابق پبس کہاں پر ہیں، کلبس کہاں پر ہیں، یہ ساری چیزیں جس کو پتہ ہو اس کو وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور پھر وہ کماتا بلا کا کماتا ہے. ایسے ہی ہم ڈرائیورز ہیں ایمان کے جنہیں ان سگنلز کا زیادہ پتہ ہوگا، جو ان سگنلز کو زیادہ فالو کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا، وہ زیادہ ایکسپرٹ ہوگا، اللہ کی نظروں میں وہ زیادہ تقوی والا اور پرہیزگار. یہ تبھی ہوگا نا جیسے قرآن نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. بھی سارا کچھ جانو، پہچانو، پوری طرح انٹری لو، داخل ہو، اور پھر ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہارا یہ تعلق تب تک رہے جب تک تمہاری جو ہے نا حتی یاتی عقل یقین، یقینی چیز پہ موت نہیں آپ کو آ جاتی، اس وقت تک آپ ایسے. لیکن ہم جز وقتی لوگ ہیں. آپ دیکھیے گا رمضان کے بعد کیا ہونے والا ہے. کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی یہ چیزیں نہیں. عجلت پسند ہے نا، ہم جلدی اس کا ریزلٹ چاہتے ہیں. روزہ ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ جی یہ تو خصوصی طور پہ میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے روزے کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات اس کے طبی فوائد، فزیکلی فوائد، جسمانی فوائد، ان کے اوپر بڑا، اور کچھ لوگ اس لیے بھی رکھ رہے تھے. اور اس میں حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی موبائل کی بیٹری کو چارجنگ کرتے ہوئے ایک ٹائم رکھتے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ اس سے زیادہ نہیں کرتے، پھول جاتی ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائٹنگ پلانز لوگوں کے پاس بڑے بڑے وہ لینے کے لیے، کبھی کسی جو ہے وہ طبیب کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی آن لائن اس کو لیا جا رہا ہے، کبھی کہیں سے. کس لیے؟ کہ یہ جسم جو ہے نا یہ موٹاپا کم ہو جائے، یہ اپنے نارمل. تو رمضان کا جو پیکج ہے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جو ہے ڈائٹنگ پلان دیا انسان کو. ہر 12 مہینے میں 1 مہینہ یہ آپ ڈائٹنگ کر لیں، اور اس کی ٹائمنگ رکھیے. یہ نہیں ہے کہ بے تحاشا بالکل ہی چھوڑ دیں اور آپ کا جو ہے وہ جگر بھی کام کرنا چھوڑ جائے. یہ بھی اس کی خاص ٹائمنگ ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے، جس نے بنایا ہے، جو اس کی ٹیکنالوجی کو بنانے والا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ جس نے اسے پتہ نہیں ہے. تو الحمدللہ اس ذات نے یہ 12 مہینے میں 1 مہینہ، اور میرا ماننا بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 12 مہینے میں 1 مہینہ ڈائٹنگ پلان لے لے، یہ فرضیت ہے. اور اس کے ساتھ جیسے ہم کھانے کے ساتھ سلاد اور دیگر چیزیں لینا ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہوتی ہیں. تو ہر مہینے میں 3 دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. اور یہ وہ راتیں ہیں جو روشن راتیں ہوتی ہیں، ان میں سمندر کا مد و جزر بھی پورے عروج پہ ہوتا ہے، اور اس میں سفر سے روکا جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو دیکھیں، زاد المعاد میں، جسے طب نبوی کے نام سے شائع کیا گیا، اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ان دنوں میں سینگ ہی نہیں لگوائیں، کیونکہ فشار الدم اور بلڈ پریشر جو انسان کا وہ پورے عروج پہ ہائی ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں جو ہے اسلام رہنمائی کر رہا ہے ڈائٹنگ پلان کے اوپر کہ آئیں اس میں ذرا لائٹ موڈ میں رہیں. اور ہر ہفتے میں 2 دن، ہفتے کا بھی پھر جو ہے وہ شیڈول دے دیا گیا کہ سوموار کے دن، جمعرات کے دن. جو شخص یہ کرتا ہے انشاءاللہ العزیز اسے کبھی بھی اپنا موٹاپا کم کرنے کے لیے یا پیٹ کو بڑھانے کے بعد جاگنگ واکنگ ان چکروں میں انہیں نہیں پڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگیاں اس طریقے سے بیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود، ان کو بھی کس طریقے سے قوت اور طاقت اس سے نوازا ہے. یقیناً انسان اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہ سارے پلانز کرتا ہے اور ڈائٹنگ پلانز وغیرہ ترتیب دیتا ہے. یہ سارے فوائد تو ملتے ہی ہیں روزے سے، لیکن اصل مقصد جو ہے نا وہ حصول تقویٰ ہے. اب یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ اس کے کہہ لیں کہ ذیل میں آ جاتی ہیں، اضافی فوائد ہیں. لیکن اصل مقصود یہ ڈائٹنگ نہیں ہونا چاہیے. اصل مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. اس میں کتنے طبی فوائد ہیں، کچھ کا ذکر آپ نے فرمایا، بہت ساروں کا ذکر بھی کیا، بہت سارے
ذکر ملتا ہے کتابوں میں طبی فوائد کا، بہت سارے ایسے ہیں کہ جہاں تک ابھی ریسرچ نہیں پہنچ سکی اور ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف یہ سمجھے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس کے فوائد جو ہیں نا اس کو ملتے ہی رہیں گے۔ لیکن جو زہری فوائد ہیں اسے نظر رکھنا چاہیے۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کا روزہ کھولنے کی بھی ایک سنت ہے،